الرحیم بمناسبت ولادت بسعادت امام علی ابن موسیٰ رضا القائم سنڈے اسکول کی جانب سے، منتظمین، تمام طلاب کی جانب سے، تمام اساتذہ کرام برادران کی جانب سے وقت کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے آقا و مولا اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت سا درود پاک مبارکبادی کے لیے امام کی بارگاہ میں، چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں، مولا کے ولادت بسعادت کی خوشی میں بلندتر صلوات۔ اچھا، اسلامی لحاظ سے میرے بچے بتائیں گے یہ کون سا مہینہ ہے؟ جی بولیں۔ اسلامی لحاظ سے کون سا مہینہ ہے؟ ابھی کسی بچے نے بولا ہے، بولیے۔ ماہ ذیقعد۔ اچھا، اس ماہ ذیقعد کی جو یکم ذیقعد کو ایک بہت ہی خوشیوں بھرا دن آتا ہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے جب پہلی تاریخ آتی ہے، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ ماہ ذیقعد کا چاند نمودار ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک خوشیوں بھرا پیغام آتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ تمام آنسرز برادران نے دینے ہیں۔ جی فہران بولیں، بلند آواز سے بولیں۔ شاباش، آپ کو پتہ ہے، بولیں۔ ولادت بسعادت شہزادی معصومہ کم سلام اللہ علیہا، ان کی ولادت سے اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے۔ 11 ذیقعد کو ولادت بسعادت امام علی رضا علیہ السلام، ہاں، ولادت بسعادت امام رضا علیہ السلام کا دن ہے۔ اچھا، یہ بتائیں یہ دونوں کون ہیں؟ ان کے بابا کا کیا نام ہے؟ امام موسیٰ کاظم، جو کہ زمانے کی 7ویں حجت ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام امامت کے 8ویں تاجدار ہیں۔ آج ہم امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے تاکہ امام کی سیرت سے ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ امام رضا علیہ السلام کا نام، اچھا اب آپ نے اس لیکچر کو غور سے سننا ہے۔ لیکچر کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے کویسچنز کرنے ہیں درجہ اطفال اول اور دوئم کے بچوں سے۔ اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو اس پہ آپ کو انعام ملے گا، پرومس، ٹھیک ہے؟ توجہ سے میری بات سنیں۔ نیت ہے ابو الحسن، امام رضا علیہ السلام کے بہت سے القابات ہیں، کیونکہ امام کی بہت صفات تھیں۔ بچے توجہ سے سن رہے ہیں؟ امام کے بہت سے القابات ہیں، جس میں سے کوئی ایسا بچہ یا بچی جو 5 القابات بتا دے، ابھی انعام مل جائے گا۔ چھوٹے بچے درجہ اطفال اور اول کے بچوں میں سے امام رضا کے پیارے پیارے القابات ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں۔ دوئم کے بچوں میں سے، بچیوں میں سے، آج پھر انعام میں لے جاؤں گی سارے، نہیں۔ اچھا میں بتاؤں، ہمیں تو اپنے امام سے شناسائی ہونی چاہیے نا۔ جلدی سے بیٹا، ٹائم کم، کھڑے ہو، آجے جلدی سے آئیں۔ آج میں نے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو نا ایکٹیو رکھنا ہے، میرے بچے سو جاتے ہیں۔ جلدی سے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے موضوع کو سمیٹ سکیں۔ معینہ صحافہ، دامن آہو رضا اور غریب الغربا۔ احسن، اور میرا بیک پہ، اور سبحان اللہ، اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہ بسم اللہ، چون کے پکڑو، جائیں شاباش، وعجل فرجہم، ٹھیک۔ اچھا ریپیٹ کریں، امام کے القابات کیا ہیں؟ رضا، امام رؤوف، عالم آل محمد، ضامن آہو، غریب الغربا، میں نے کوئی مس تو نہیں کیا؟ شاہ خراسان، اور بھی بہت زیادہ۔ امام کو ولی بھی کہا جاتا ہے، امام کو ہادی بھی کہا جاتا ہے، بہت سے مولا کے القابات ہیں۔ آئیے ہم ایک نگاہ امام کے القابات پر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے امام کا کیا لقب ہے؟ شاہ خراسان۔ امام کو شاہ خراسان کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام خراسان، میری بچیاں متوجہ ہیں، امام رضا علیہ السلام خراسان کیسے پہنچے؟ امام تو مدینہ منورہ میں تھے، کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ جب مامون رشید حکومت میں آیا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخصیات ہیں جس سے اس کو خطرہ ہے۔ ایک اس کا بھائی، ایک اس کا وزیر، اور جو سب سے اہم شخصیت تھی وہ امام علی رضا علیہ السلام تھی۔ اس نے اپنے وزراء سے اور باقی لوگوں سے جتنی بھی امام کے بارے میں معلومات اکٹھی کی
تو اس کو کیا یہ سننے کو ملا کہ امام بہت ہی با اخلاق، جو امام سے ملتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے. امام کے چہرے پر نور میں اس قدر روحانیت ہے کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے تو بار بار زیارت کے مشتاق ہوتے. اتنی صفات انہوں نے اس مامون رشید نے سنی اپنے ہی درباریوں سے کہ اب اس کو واقعاً خطرہ لاحق ہونے لگا. اب امام اس وقت کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر تو امام مدینے میں رہیں گے تو لوگ حج کے لیے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے، امام کے قریب ہوں گے. اس نے کہا کہ میں امام کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ امام کو خراسان بلایا، اور جو امام کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا. امام کے لیے مدینے کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکیں گے. تو اس مقام پر امام نے گریہ بھی کیا. اور پھر جب امام کو خراسان بلایا گیا، ہم سب جانتے ہیں کہ راستے میں مختلف مقامات سے لے کر امام کو گزارا گیا، اور ایک جگہ پر کون سا مقام تھا جو وہاں پر علم کا مرکز تھا اس وقت؟ نیشا پور. جب نیشا پور کے راستے سے امام گزر رہے تھے، اس مقام پر امام کی جو سواری تھی جب وہ رکی تو وہاں پر ایک ہجوم تھا لوگوں کا، اور لوگ جوک در جوک صرف امام کے چہرہ اقدس کی زیارت کے لیے آئے تھے. اور روایات میں نے دیکھا کہ 18,000 24,000 متعدد روایات ہے کہ صرف محدثین تھے جو کہ قلم اور کاغذ لے کر کھڑے تھے کہ ہم امام کے کسی حدیث کو رقم کر سکیں. اتنا امام اس وقت تک دین امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کی کوششوں سے اتنا دین وسیع ہو چکا تھا. اب جو ہے میرے مولا آئے ہیں، اور پھر سب جانتے ہیں کہ مولا نے جس طرح سے اپنے جد امجد تک اپنے رابطے کو بیان کیا، اور اس کے بعد امام نے حدیث بیان کی. اچھا، اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو امام کا لقب ہے امام ضامن، ٹھیک؟ ضامن آہو بھی ہے، صحیح؟ اچھا، مجھے کوئی بچہ بتائے امام کو ضامن آہو کیوں کہتے ہیں؟ بہت سمپل. ہم تو اتنی پیاری سٹوری سنتے ہیں نا مولا کے نام کی. چھوٹے بچوں میں سے بتائے امام کو ضامن آہو کیوں کہتے ہیں؟ آہو کے کیا معنی ہے؟ جلدی سے کھڑے ہو کے. وقت کی کمی ہے بیٹا، کھڑے ہو، ایسے ہمیں آواز نہیں آئے گی. شاباش. ہرنی کو کیا ہوا تھا؟ ادھر آئے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا ہمارے امام کو ضامن آہو کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی گناہ کر دیا تھا، اس وجہ سے گناہ نہیں کیا تھا، اس کو شکاری آیا تھا. شکار کرنے کے لیے لے کے گیا تھا. تو کیا ہوا تھا؟ شکاری نے نا اس کو پکڑنے کے لیے گیا تھا، مگر امام ضامن نے نا اس سے بچایا تھا اور اس کی ضمانت کروائی تھی، کیونکہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے گناہ کر سکتا. جزاک اللہ. اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جزاک اللہ. محمد و آل محمد. وہ شکاری اس نے ہرنی کو پکڑا تھا. ہرنی نے مولا کو دیکھا اور کیا کہا تھا؟ مولا میری ضمانت دے دے، میں آ جاؤں گی، میرے بچے بھوکے ہیں نا. پھر وہ آ گئی تھی اور پھر شکاری نے اس کو مولا کی محبت میں آزاد کر دیا تھا. ایسے ہی ہوا تھا. اچھا، امام جو ہیں وہ امام کا ایک بہت پیارا لقب ہے امام رؤوف. رؤوف کے کیا معنی ہے؟ جی شاباش. کون بچہ بولا؟ نہیں، آپ بڑے ہیں، چھوٹے بچوں میں سے بتائیں. امام رؤوف کے کیا معنی ہیں؟ بچیوں میں سے امام رؤوف. کوئی اور بچی بولیں؟ مہربان امام. ایک ایسے امام. شاباش. اس کی صحت و سلامتی کے لیے درود پر آ جائے جی. یہ خانم جان اس کو دیں، اس کو دیں. یہ کیسے درود ہے؟ بلند آواز سے، اتنا خوشی کا موقع ہے، بلند آواز سے. امام رؤوف یعنی مہربان امام. یہ صرف خصوصاً امام کے نام سے مخصوص ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ اپنے محبوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے سے بہت محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ جب امام کے حرم کی تعمیر ہو رہی تھی تو شیخ بہائی نے ایک پرچی لکھی اور اس کو کہا کہ جب دروازوں کی تعمیر کا کام ہو تو اسے دروازوں میں نصب کر دیا جائے. ایک رکا تھا اور اس میں کچھ تعلیم تھی، کچھ علم تھا کہ جس کے ذریعے جو گناہ گار ہوگا وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا. ابھی تعمیر نہیں ہوئی، ابھی حرم کی تعمیر ہو رہی ہے. تو شیخ بہائی کو بشارت ہوئی
کہ امام نے ان کو منع کیا اس عمل سے اور کہا کہ اس کو دروازے میں نصب نہ کیا جائے تاکہ قیامت تک کے لیے ہر گناہ گار کے لیے امام رؤوف کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہے. کوئی کتنے بھی گناہ کرے وہ امام کی بارگاہ میں آئے گا تو امام جو ہے اس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. صحیح. مولا کی شان پہ بلند تر صلوات. اچھا، پھر ایک دفعہ آپ جانتے ہیں کہ امام صرف انسانوں کے لیے مہربان نہیں تھے، حشرات کے لیے، جنات کے لیے. ایک دفعہ امام ایک مقام پر تھے تو کچھ چڑیاں آئیں اور زور زور سے چیخنے لگی. امام نے لوگوں سے پوچھا، اصحاب سے جو پاس بیٹھے تھے، کہا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اپنا رسول اللہ، آپ بہتر بتائیں سکتے ہیں، آپ بتائیے. تو امام نے کہا یہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہیں کہ مولا ہمارے گھونسلے کے پاس ایک سانپ آ گیا ہے، آپ اس سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اتنا کہنا تھا کہ مولا نے کچھ لوگوں سے کہا کہ جائیے اور جا کر چڑیوں کے بچوں کی حفاظت کیجیے. واقعاً اصحاب جب وہاں گئے تو ان کے گھونسلے کے پاس ایک سانپ پھر پڑ آ رہا تھا. تو کیا ہوا کہ اس کو انہوں نے فوراً مار دیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کی. کیسے مولا نے چڑیا کے بچوں کی حفاظت کی؟ کہ وہ مولا کے پاس آئے، انہوں نے مولا سے کہا اور مولا نے ان کی مشکل آسان کر دی. اب مولا کے نا جو حرم اطہر ہے نا اس میں در شفا ہے، آپ نے سنا ہے، جہاں سے بہت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. خدا ہم سب کو اس حرم مطہر کی زیارت نصیب فرمائے. اگلے سال جشن امام رضا علیہ السلام ہم امام کے حرم میں مل کے منائیں. وہاں پر جو ہے آپ جانتے ہیں سب کو شفا ملتی ہے، کوئی بھی ہو. بہت سال پہلے ایک جرمن کا آرکیٹیکٹ تھا، آپ جانتے ہیں نا، وہ بھی وہاں پر آیا تھا اور امام کو جس نام سے پکارے امام اس نام سے شفا دیتے ہیں. اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ واقعاً ڈاکٹر ہیں تو میری بیٹی کو شفا دے دیں. نان مسلم تھا نا، معرفت نہیں تھی. اس کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر رضا ہے جن کے توسل سے شفا ملتی ہے. اس نے حرم میں جا کے کیا کہا؟ واقعاً ڈاکٹر ہے، میری بیٹی لا علاج ہے، اس کو شفا دیجیے. اب وہ حرم سے باہر آیا، اسے بتایا گیا کہ اس کی اہلیہ کی کال آ رہی تھی. جیسے ہی کال کی گئی، رابطہ ہوا، اسے پتہ لگا کہ گھر میں کوئی ڈاکٹر رضا آئے تھے اسی نام سے، اور کہا انہوں نے ہماری بچی کے سر پہ دست شفقت رکھا، جب سے وہ گئے ہیں ہماری بچی مکمل صحت یاب ہے. امام کتنے رؤوف ہیں، کتنے پیارے. کیا ہم امام کی شخصیت کے ان پہلو سے پہلے متعارف ہوئے؟ کیا ہم نے کبھی سمجھا امام کو؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ لاحق نہ ہوتا کہ لوگ مجھے مجنون کہیں گے تو میں حرم امام رضا کے چپے چپے کے کونے کونے کے بوسے لیتا، اپنی جبیں کو ایک ایک مقام پر جھکاتا. عظمت امام رضا اتنی بلند ہے. اور شیخ مفید فرماتے ہیں، اچھا ایک بہت پیارا مولا کا لقب رہ گیا، عالم آل محمد، جو مجھے بہت پیارا لگا. کسی کو پتہ ہے امام کو عالم آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ بچیاں بتائیں گی، میری بڑی بچیوں کے لیے بھی ہے، اس پہ بھی نام مل سکتا ہے. امام کو عالم آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں. جی بتائیے، جتنا آتا ہے بتائیں، شاباش. جلدی سے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. میری پیاری بیٹی، جس کو آتا ہے وہ آ کے جتنا آتا ہے علم آپ ہم سب سے شیئر کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. میری بڑی بچیاں بتائیں گی. کوئی اور بچی بتائے گی؟ ہاں جی، برادران میں سے. جزاک اللہ. آج ٹیچرز کی ٹرن نہیں ہے بچے. جی آپ کو پتہ ہے؟ اوکے، کھڑے ہو کے بتائیں. دیکھیے انا باجی صحیح بتا رہے ہیں یہ حسن، بلند آواز سے. انا باجی آواز نہیں، باجی کو بتائیں آپ کیا بتا رہے ہیں، ریپیٹ کریں اونچی آواز میں. آپ اپنی جگہ پر. جواب کافی حد تک بہتر ہے، باخدا میں نے نہیں بتایا، مطمئن رہیے گا. اچھا، اس کا بھی نام اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اس نے کہا، فاطمہ پی بسم اللہ، یہ کیسا درود پاک ہے؟ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، مولا کا ذکر ہو رہا ہے اور سکون مل رہا ہے. ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں.
ہاں جی، عالم آل محمد حسن نے بہت بہتر جواب دے دیا، بہت حد تک کہ ان کے پاس آل محمد کا علم تھا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو عالم آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک امام رضا علیہ السلام تمام صفات کمالات کا مظہر تھے، پیکر تھے، ہو بہو ان کی شبیہ تھے۔ ایک یہ، اور ایک شیخ مفید نے فرمایا کہ امام آل محمد میں سے امام تیسرے علی ہیں، 2 علی سے امام کو نسبت ہے، اور 2 علی علیہ السلام کی صفات، اور بالخصوص ایک علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ امام رضا علیہ السلام میں مولا علی المرتضیٰ کی شجاعت تھی، سخاوت تھی، اور ان کا حلم تھا، اور وہی حلم، وہی سخاوت، وہی شجاعت، اور امام ہر ایک سے اس کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ دربار میں مامون رشید کے ساتھ تقریباً جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ 80 مناظرے ہوئے، بہت بڑے بڑے جو مناظرے تھے، اس میں تمام عالم اسلام کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء فقہ آتے تھے اور امام سے مذاکرات کرتے تھے، اور پھر بالآخر وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، کہ مولا جو ہیں وہ حجت خدا ہیں۔ اب جو ہے مولا مناظرے کرتے تھے اور مختلف لوگوں کے ساتھ، اور سب کی زبانوں میں ان کے عقیدے کے مطابق اپنے جو نانا ہیں، اپنے جد امجد ہیں، ان کے دین کو منواتے تھے، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی کتابوں میں سے۔ اب میں کہا تھی مجھے بتائیں عالم آل محمد، تو اس میں امام علی المرتضیٰ کی کون کون سی صفات تھی امام علی رضا میں؟ بتائیے۔ ایک تھی شجاعت، سخاوت اور حلم، اور دوسرا امام علی زین العابدین کی طرح ان کے اندر زہد تھا، تقویٰ تھا، عبادت گزار تھے، ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے تلاوت قرآن کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، جب راہ سے گزر رہے ہوتے تھے، راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو ذکر خداوند عالم ان کے لبوں پر جاری ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ان کی صفات اور کمالات کا مظہر ہے۔ اور یہاں پر یہ بتا دوں کہ امام رضا علیہ السلام کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی بچی بتائے گی میری؟ حیران جاگ جائے۔ امام رضا علیہ السلام کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی خوشنودی خدا کی خوشنودی میں ہے، ان کی رضا خدا کی رضا میں ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک مقام پر ایک اور اس کی بیان کی وجہ، وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ امام کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے ماننے والے اور امام کے مخالفین، سن لیں بچیاں، امام کے ماننے والے اور مخالفین دونوں اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ امام حجت خدا ہیں، دونوں امام سے راضی تھے، یہاں تک کہ مامون کے دربار میں بھی جو غیر مسلک کے لوگ تھے وہ بھی ایمان رکھتے تھے کہ امام سے زیادہ عالم کوئی نہیں، امام سے زیادہ عبد صالح کوئی نہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو امام کی ذات سے منسوب ہیں۔ ایک دو اور چھوٹی باتیں، اب ہمیں امام کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک خوبصورت بات جو میرے بچوں کے لیے، جو آج آپ نے گفٹ کے طور پہ لے کے جانی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ امام کا ایک خادم تھا یاسر، وہ میوے کھا رہا تھا۔ میوے پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ خرمے، کھجور، میوے۔ اچھا، وہ میوے کھا رہا تھا، پھل کھا رہا تھا، اور امام قریب ہی تھے، امام کی نگاہ پڑی۔ اب وہ پتہ ہے کیا کر رہا تھا؟ جیسے ہم کھاتے ہیں، وہ کھا بھی رہا تھا اور ضائع بھی کر رہا تھا۔ ہم جلدی جلدی میں بعض دفعہ فروٹ کھاتے ہیں نا، آدھا ضائع کرتے ہیں نا۔ آج ہم نے مولا کی زندگی سے ایک پیارا سا لیسن لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ امام کا جو خادم تھا آدھا پھل کھاتا، آدھا ضائع کر دیتا۔ امام اس کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ نعمت خدا کو ضائع نہ کرو، خود شکم سے رو کر کھاؤ، لیکن جو بچ جائے وہ حقدار کو دے دو، وہ کسی مستحق کو دے دو۔ پھر امام نے ایک اور بہت پیاری بات، امام نے ایک دفعہ اپنے ایک چاہنے والے سے فرمایا کہ ہم خدا اس پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ بتائیے، ہم امام کے امر کو کیسے زندہ کریں؟ بڑے بچوں سے سوال ہے جی، بتائیں گے کیسے ہم امام کے امر کو زندہ کریں؟ جی قائم، شاباش، ٹھیک ہے، اور امام کے نقش قدم پر چلیں، اور بتائیں، شاباش، ہاں جی، شاباش، جزاک اللہ جی۔ اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آواز نہیں آ رہی؟
ٹھیک ہے. امام نے کہا کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. پوچھا گیا مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے؟ کہا کہ ہماری معرفت حاصل کرو اور جو ہماری معرفت تم تک پہنچے وہ آگے پھیلا دو. لوگوں تک ہمارے دین کو منتقل کرو، توحید کو، ولایت کو، امامت کو منتقل کرو. جب لوگ ہماری معرفت رکھیں گے تو ہماری طرف راغب ہوں گے، اور یہ تمہارے لیے اس امر میں شامل ہے کہ تم نے ہمیں زندہ، یعنی ہمارے امر کو زندہ کیا، یعنی ہماری امامت کو قائم رکھا. ہمارے اس کار امامت میں تم نے اپنا حصہ ڈالا. ٹھیک ہے. اور امام کی ایک اور پیاری بات جو میں نے نہیں بتائی، آپ کو پتہ ہے امام کا اتنا روب تھا، اتنا ان کا جلال تھا. جب ولی عہدی ملی تو امام اکثر دربار میں آتے تھے. وہاں دربار پہ ایک بہت بڑا پردہ ہوتا تھا، کرٹن بڑا سا وزنی سا. وہ کافی سارے دربان مل کے اٹھاتے تھے، پھر مل کے رکھتے تھے، پھر مل کے اٹھاتے تھے. تو ایک دفعہ معاذاللہ نا مامون اکثر کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتا معاذاللہ امام کی تحقیر کرنے کا. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے خدا عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تو ایک دفعہ کیا ہوا، اس نے تمام درباریوں کو منع کر دیا کہ کسی نے بھی پردہ نہیں اٹھانا. بہت وزنی تھا، ایک شخص اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. کہا جیسے ہی امام آئیں گے تو آپ نے پردہ کسی نے نہیں اٹھانا. تمام درباریوں کو منع کر دیا. اب خدا نے اپنی حجت کا بھرم رکھنا تھا. خدا نے کیا کیا، جیسے امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے اور دربار کے دروازے تک پہنچے تو ایک تیز ہوا چلی، اتنی تیز ہوا چلی، اور وہ اس رخ سے چلی کہ پردہ خود بخود اٹھتا گیا. پردہ اٹھتا گیا، امام آرام سے اندر تشریف لے گئے. پھر ویسے ہی ہوا، جب امام نے باہر جانا تھا پھر سے تیز ہوا چلی، یوں کہ ہوا نے امام کے لیے راستہ بنایا. ایسے خدا حجت پر مہربان ہوتا ہے، اور حجت اپنے ماننے والوں پر، اپنے چاہنے والوں پر مہربان ہے. آج ہم نے امام کی زندگی سے کیا سیکھا؟ جلدی سے اب ہم اس کو دہرائیں گے. آج ہم نے امام کا نام، سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے. امام کا نام علی علیہ السلام. امام کی کنیت، امام کے القابات، ضامن آہو، امام رؤوف، عالم آل محمد، شاہ خراساں، غریب الغربا، اور شاباش. ٹھیک. اور ہم نے پھر کیا سیکھا کہ امام نے کہا رزق کو ضائع نہیں کرو. امام نے ہمیں لیسن دیا کہ ہمارے امر کو زندہ رکھو، جہاں بھی جاؤ ہماری اطاعت کرو اور دوسروں کو بھی ہماری اطاعت کرنے کی تلقین کرو. ٹھیک ہے. تو خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی کنیزوں میں شامل ہو سکیں، اور بی بی سے توسل کریں. بی بی ہم سب کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما، اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ سے جب بھی مانگے. مرزا قمی ہے نا، انہوں نے ایک دفعہ ایک عالم کو خواب میں بتایا تھا کہ آپ بی بی معصومہ کم سے جب توسل کریں تو چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے بی بی کو زحمت نہ دیا کریں. ہم کہتے ہیں نا بی بی ہمیں یہ مل جائے، مولا جی یہ مل جائے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ساری حاجتیں تو میں مرزا قمی بھی پوری کر سکتا ہوں. مرزا قمی پتہ ہے کون تھے؟ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم کے جاروب کش تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جھاڑو لگاتے تھے، اور اتنا مقام خدا نے دیا کہ وہ کہتے تھے دنیا کی ساری حاجتیں اگر آپ کو چاہیے آپ میری قبر مطہر پر آ جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر بی بی سے مانگنا ہے تو ہم نے کیا مانگنا ہے؟ بی بی سے ہم نے بی بی سے شفاعت مانگنی ہے، ہم نے بی بی سے رضا مانگنی ہے بی بی کی، ہم نے بی بی سے آخرت مانگنی ہے، آخرت میں ان کی چادر تطہیر کے سائے میں جگہ مانگنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اپنی بی بی سے جب توسل کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ شہزادی ہمیں اپنی کنیزوں میں شامل کر لیں، ہمیں ویسا بنا دیں جیسا آپ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کہ ہم سب امید کرتے ہیں کہ اس جشن پر مسرت پر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جو آج ہم نے سیکھا ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی گھر جا کے بتائیں گے تاکہ وہ بھی امام کی معرفت سے ان کے بھی دل نور ایمان سے منور ہو سکے. جزاک اللہ خیر. اب سب مل کے امام کی جشن ولادت پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے صلوات